بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. شاہ جی کو مائک دینا ذرا. شاہ جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ کے آج میں میرا خیال بہت تیزی سے گورا تو ترقی کر رہا ہے. میں کسی کا فون آیا مجھے, میں اسپیکر پہ کر کے سن رہا تھا. آج کل فون بہت زیادہ مجھے تنگ کر رہا ہے. وہ اس نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ عموماً کہتے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر صاحب تھے, مجھے کہتے ہیں سر وہ آپ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ سے پیار کرو. تو یہ کیسے کرنا ہے؟ میں نے کہا یار میں نے اتنی بار تو ویڈیوز میں اس کی ڈسکرپشن دی ہے, تو آپ ایک طرف کہتے ہیں میں ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں, پھر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ جب تک آپ اپنی اینٹی سائیکوٹکس ساتھ نہیں چھوڑو گے نا, تھوڑی سی ایڈکشن ذرا زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ میری اینٹی سائیکوٹکس ہے. اب وہ نہ ادھر رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں, دو کشتیوں کے سوار ہیں. میں نے کہا یار جی میں نے اتنی بار بتائی ہے تمہیں کیوں نہیں پتہ چل رہی؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں وہ سر تھوڑا سا ایک بار مجھے ہنٹ دے دیں, بس سرا پھڑا دے ہوتے یہ وہ. تو میں نے کہا یار یہ سرکار دو عالم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ سے پیار کرو. تو کہتا ہے کہ ہاں یہ حدیث تو ہے, عالم فاضل بہت ہے, ہاں یہ ہے, بلکہ عربی بول رہا اس کا, مجھے تو آتی نہیں وہ ساری. اب وہ بول کے تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی کوئی ایک خامی, کوئی ایک غلطی جو آپ خود بچپن سے سوچتے ہیں کہ یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ سے فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا, اور صرف کوشش کرنی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں آسان نہیں ہے. کہتا نہیں سر ایک عادت پھڑی جائے گی. میں کہا نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں نے یہ عادت ہمیشہ کے لیے ترک کرنی ہے, اور عادت وہ ہوگی جو آپ نے خود کئی بار سوچا ہے کہ یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے, یہ میں نے آئندہ نہیں کرنی, لیکن وہ پھر آپ سے ہو جاتی ہے اور آپ شرمندہ پڑتے ہیں, اپنے آپ میں ہی سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے سوچا بھی تھا کہ میں نے نہیں کرنا. تو یہ سوچتے سوچتے آپ بڑے ہو گئے ہیں لیکن وہ عادت ادھری ہے. کہتے ہیں ہاں ایسی چیز 2-3 ہے. میں کہ نہیں 2-3 چھڈو, صرف ایک. تو وہ کچھ بولنے لگے. میں کہ نہیں آپ مجھے نہ گواہ بنائیں نہ مجھے بتائیں, یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. کہتے جی یہ اپنی پہچان ہے. میں کہ جی بالکل یہ اپنی پہچان بھی ہے اور یہ اپنے آپ سے پیار بھی ہے. جب آپ اپنی ایک خامی ٹھیک کر لیں گے تو یہ اپنے آپ سے پیار ہے, آپ اور پیارے ہو جائیں گے. فون میں نے رکھا نہیں, یوٹیوب میں نے کھولی ہے تو 2-3 ویڈیوز اس کے اوپر, جس نے اپنے رب کو پہچانا, اس نے اپنے آپ کو پہچانا, نفس کو پہچانا, یہی عرفان نفس, من عرفہ نفسو فقد عرفہ ربو. ٹھیک ہے. اب 3-4 ویڈیوز واصف صاحب کی, ایک آدھ کسی اور کی, ایک وہ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی, ساری. میں کہہ رہا تھا کہ یہ حالانکہ میں نے تو نہیں سرچ نہیں کی, میں صرف بول رہا ہوں, اور گوگل یا یوٹیوب میری اس کال کو بھی ٹریس کر رہا ہے, اور اتنا انہوں نے میری جو انٹرسٹ کا جو میں بات بول رہا ہوں اسی کو پکڑ کے انہوں نے اس کی ویڈیوز پہلی 4 ہی وہی آ رہی ہیں. جی دے آر گوئنگ سو فاسٹ. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو بابا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بابا جو ہے اس کی نظر سے وہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. وہ گورا یہ کہتا ہے کہ یہ جو اسپرچول پار ہے, یا جو اسپرچول کسی بھی بندے کی اگر اسپیشل پار ہے, یا اسپرچولیزم آپ کہہ لیں, اسپرچول پار کہہ لیں, تو مجھے جو سمجھ آئی ہے ان کا جو نظریہ فی الحال جو وہ سامنے پیش کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں یہ ہے, لیکن وائی ڈونٹ وی وانٹ اٹ ٹو بی ڈیموکریٹائزڈ. ہم چاہتے ہیں ساری پبلک کر لیں, ساروں کو اسپرچولی اسٹرانگ کر دیں, ساروں کو یہ حاصل ہو. کیوں ایک بابے کے گرد گھومیں لوگ اور وہ انہیں اس کا محتاج ہونا پڑے, یا وہ بابا ہی کرے گا تو ہوگا. تو وہ جی اگر سارے کر لیں, حالانکہ سارے پھر بھی نہیں کریں گے, پھر یہ جو انجنز پیچھے ایک کنٹرولرز ہیں وہ کنٹرول کریں گے, اور وہ نینو ٹیکنالوجی اور واٹ ایور جو بھی ہے. تو وہ جدھر کو ٹرینڈ چلانا چاہیں گے, جو فیشن لانا چاہیں گے, تھاٹ پروسیس ادھر کا
ہوا چل جائے گی. اور جو انوسینٹ مائنڈ ہے کیا وہ یہ سمجھے گا کہ بس یہ نیچرل ہو رہا ہے اور وہ ایکسیپٹ کری جائے گا اس کو فیشن کے طور پہ. بھیڑ چال ایسے ہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کا فیلڈ ہے. یہ جو ڈسکشن ابھی کاکا جی نے بھی کی ہے, جو اس میں نا میں اس طرح سٹارٹ کرتا ہوں, ممکنہ طور پہ نظیر نیشا پوری کا ایک شعر ہے, اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عشق یا قرار کی راہ میں عقل سے رہبری نہ لو, کیونکہ وہ رہبر جو دانا نہیں ہوتا بھٹکا دیتا ہے. ایسے بڑا دلچسپ شعر ہے, یعنی کہ وہ پہلے لگتا ہے کہ اچھا وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ دانائی سے دور ہونا ہے, لیکن وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رہبر دانا نہیں ہوتا بھٹکا دیتا. اب دراصل جو اس میں وہ پہلو جو اگر ہم اس کو لفظوں میں بیان کر سکیں تو کچھ ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں لسٹ آف ڈوز, کچھ ہوتی ہیں لسٹ آف ڈونٹس. تو جو لسٹ آف ڈوز ہوتی ہے یہ مطلب میری ناقص رائے ہے, تو وہ ہیں جو عقل جس کو پروڈیوس کر رہی ہوتی. یعنی کہ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ دو پانی کے چشمے ہیں, ایک صاف ستھرا نمکیات اور ایک گندا, وہ دو جگہوں پر ایک جگہ پر آ کے مل جاتے ہیں. اب آگے گندا پانی آ گیا, آگے پھر وہ پانی گندا ہو جائے گا. اب اس گندے پانی کو صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے. عقل کہے گی کہ کیا کیا کرو کہ یہ صاف ہو, تو کہے گا پہلے اس کو بوائل کرو, کلورینیشن کرو, پھر اس کو اینٹی بیکٹیریا, پھر یو وی. اب آپ ساری زندگی یہ کرتے رہیں گے تبھی وہ پاس ہوتا رہے گا, کیونکہ آپ نے لسٹ آف ڈوز کے ذریعے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی. اس پہ یقیناً عقل ساتھ دے گی, وہ وسائل کو بروئے کار لانے کے طریقے بتائے گی, جو کہ پھر سائنس کہلا جائے گا, انجینئرنگ کہلا جائے گا. کس انجینئرنگ کہہ لیں وہ زیادہ مناسب, کہ کس طریقے سے ہم عقل کو استعمال کر کے اس صورتحال میں لائیں کہ پانی صاف ہو جائے. فلٹریشن سب کچھ کرتا, لیکن وسائل لگتے رہیں گے, توانائی لگتی رہے گی, اسی میں مر جائیں گے, اور آپ پھر اپنی اولادوں کو کہیں گے اس طرح پانی صاف ہوتا ہے, تم لگے رہنا. اور ایک سلسلہ چل رہا ہے نسل در نسل. یہ لسٹ آف ڈوز ہو گئی عقل نے ساتھ. دانائی کیا اس میں کہے گی, وہ لسٹ آف ڈونٹ کے ذریعے آئے گی. وہ کہے گی جہاں پر یہ دو پانی مل رہے ہیں نا, مجھے فلاں چاہیے, اب مجھے اس بندے سے کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کو کیسے سمجھانا ہے, اس کو سمجھانے کے لیے اس کو سمجھانا ہے, اس پہ انفلوئنس کرنا ہے. اور یہ باہر کی کائنات میں آپ لگے ہوئے اور آپ تھک جاتے کیونکہ آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. لیکن جب آپ ہائر لیول پہ جاتے تو آپ اپنے اندر دراصل جا چکے ہوتے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل ہائر لیول پہ, یعنی کہ اس کی ایبسٹریکشن میں آپ کے اندر دراصل وہ صورتحال موجود ہے جس کو آپ کو ٹیکل کرنا ہے. یعنی کہ خارج میں وہ تقاضا جس کو پورا کرنے کے لیے میں مرا جا رہا ہوں, وہ تقاضا دراصل میرے اندر درون میں بیٹھا. وہاں پہ جب میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں تو مسئلہ سالو ہوا ہوتا ہے. وہ سٹوئکزم یا جس کو جو قبل مسیح سے بھی شروع ہوا, جس کو میں کہتا ہوں کہ اس دور کا یونان کا مسٹک وہ پارٹ تھا, وہ کیا نقطہ ہے کہ آپ نے باہر کنٹرول نہیں کرنا, بلکہ رادر جو ایونٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر خود رسپونڈ کرنے کے اسپیکٹ سے اپنے اندر کیا ایسی تبدیلی لانی کہ جس سے آپ کو اس کو سنبھالنا ہوگا. اور وہ جا کے اپنی ذات کی گہرائی میں پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو کہاں کہاں اپنی طلب چھوڑنی, کہاں کہاں آپ نے کسی چیز کو پکڑ رکھا ہے, کہاں آپ نے اپنی انا کو لگا رکھا. تو یہاں پہ جب آپ ایکٹ کرتے ہیں تو وہ لسٹ آف ڈونٹس ٹریگر ہوتی ہے. وہ جو ٹریگر ہے وہ دراصل ایک ایسا اثر ڈالتی ہے کہ وہ نتائج لے لیتی ہے جو لسٹ آف ڈوز سے جو ہے نا وہ ہم نے لینے ہوتے ہیں. تو اب یہ جیسے سگمنڈ فرائڈ ہو گئے یا جتنے یہ اپلائیڈ سائیکالوجی کے لوگ ہو گئے, یہ بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ یہ مینیفیسٹیشن لیول پر لسٹ آف ڈوز بتا رہے ہیں, اس لیئر میں وہ کریکٹ چیز ہے. مگر بنیادی طور پہ ڈوپامین کے انجیکشن یا سیروٹونن یا اس کی چیزوں وہ ایونچولی حل نہیں ہوتے جب تک کہ اپنے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی اور وہیں سے آتی. تو جب یہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کرے گی؟ ہاں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو کردار خاص طور پہ اس پہ آئے وہ یہ کہ جب شعور کی اکائیاں جو کہ انسان کے اندر موجود ہیں ان کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, اور اس مشاہدے سے اس کی علم ریاضی کی ایک ایکویشن بنا کے کمپیوٹیشنل مشین میں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے جس شعور کو جو شعور سمجھے بیٹھے کہ اچھا یہ ہے ریالٹی شاید اس طرح نہیں ہے. کیونکہ جب آپ شعور کی اکائیوں کے خود خالق بن کے ان کو متحرک دیکھ رہے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس
آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کا اپنا شعور بن جائے اور وہ سمجھے کہ وہ کوئی بڑی توپ چیز ہے, اس کے تقاضے بن جائیں, وہ میرے بارے میں حجت کرنے لگ پڑے, تو میں تو ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے دوسری دفعہ سوچوں گا بھی نہیں, میں ان کو فالس ڈیٹا بھی دے دوں گا, میں بڑا کچھ کر دوں گا. اور اگر وہ کہے کہ جی میرا ہونا یعنی میرے وجود کا ہونا اس چیز پہ مشروط ہے کہ میں اس کے اخلاقی پیمانے پر پورا اتروں, تو یہ کبھی یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ میں ان کو روند سکتا ہوں, میں ان کو ذلیل کر سکتا ہوں, میں ان کو فالس ڈیٹا دے سکتا ہوں, اور میں نے یہ کیا بھی ہے, اور وہ میرے پہ حجت نہیں ہے بلکہ میں ان کے اوپر حجت ہوں. تو ایسے میں یہ ہے کہ 2-3 چیزیں اے آئی سے جب آپ اس پہ جاتے تو آپ کو جو پتہ چلتا ہے انسان کے حوالے آئیڈیا ہوتا ہے کہ دراصل انسان پھر اپنی بنیاد میں کس طریقے سے اس کا شعور شروع ہوا, اور اس شعور میں وہ جس چیز کے بارے میں جو دلیل دیتا ہے کہ یہ یوں ہے چونکہ اس وجہ سے یوں ہے, چونکہ اس وجہ سے یوں ہے, تو یہ اس کا ایک اپنا اضافی پرسیپشن, اضافی یعنی ریلیٹیو شعور ہے جس کے تحت وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور اصل شعور وہی ہے جو پیچھے ہائر لیول کے اوپر کوئی ایگزسٹ کرتا ہے جس تک ہماری اپنی رسائی نہیں ہو سکتی. تو یہ اے آئی کی روح سے ایک تو شعور کا اسپیکٹ پتہ چلتا ہے, دوسرا یہ کہ جب ہم کسی وجود کے ہونے کی دلیل اپنے اخلاق پہ بناتے ہیں تو وہ ایک غلط دلیل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا ہے, اگر بالفرض جو ہم کہیں کوئی کہے کہ جی خدا ہے, تو اس کا ہونا اخلاقیات سے بیونڈ ہے. اگر وہ ظالم ہے تو پھر بس برے پھنسے, اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پھنس گئے اور ان تک ہی ہو سکتے, کیونکہ یہ کہنا کہ چونکہ وہ میرے اخلاق پہ پورا نہیں اترا اس لیے وہ وجود نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ انسانوں میں ہی کئی ایسے ہیں جو میرے اخلاق پہ پورا نہیں اترتے مگر وہ پوری شدت سے موجود ہیں, اور انسانوں میں کئی ایسے جو میرے اخلاق پہ پورا اترتے ہیں مگر جب وہ دنیا سے چلے گئے تو میرا اخلاق ان کو واپس لا نہ سکا. تو جو وجود ہے اپنی بنیاد میں وہ اس طرح ہے کہ وہ ہمارے شعور اور ہمارے شعور سے پھوٹتی منطقیں, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ پھنسے ہم ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں, تو ہم اپنی کوئی حجت اس پہ قائم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا بنیادی پہلو اے آئی کے اسپیکٹ سے, وجود کے اسپیکٹ سے پتہ چلا. اور دوسرا جو شعور میں خیر, شر, دکھ, سکھ, خوشی اور غم, اس کا بھی یہ بہت شدت سے اندازہ ہوا کہ یہ مطلق نہیں ہے. مطلق یعنی کہ یہ اپنی بنیاد میں وہ صورتحال نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ آفاقیت کے اوپر بکا, یہ ہماری ذات کی ڈومین کے اندر کی ایک صورتحال ہے جو ہماری اپنی ذات کے حوالے سے, اور ہم اس کے حوالے سے جس پاتھ پہ چل رہے ہیں وہ بڑا حتمی ہے, بڑا جبری, یعنی فری ول نہیں ہے. یہ بھی ایک چیز پتہ چلی. ہاں اچھا جی یہ مان گئے, ہاں فری ول ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ جو اس کی علم ریاضی ہے وہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے دماغ میں 100 بلین نیورون اور 1 ٹریلین اس کے کنیکشن ہے جس کا امتزاج ہی آپ کا شعور ہے, تو جو اس کی اکائی ہے وہ اتنی حتمی ہے کہ اس کی ایک ایکویشن موجود ہے, اس حد تک ڈٹرمنسٹک ہے. ابھی آپ نے یہ فون اٹھایا, اب اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی مرضی سے کبھی فون اٹھائیں اور کبھی رکھ دیں, اور میں آپ کے سر پہ سینسر لگاؤں, تو میں 6 سیکنڈ پہلے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کون سا ہاتھ اٹھانے والے ہیں, کون سا ہاتھ, آپ کے شعور میں یہ فیصلہ آنے سے پہلے. تو یہ جی السلام علیکم, خیریت؟ کی کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس نے؟ اچھا نہیں, اللہ خیر کرے گا. دعا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, دعا ہے پورے ملک لی دعا ہے خیر دی, اور اللہ خیر کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک تو اسے لیبٹ ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. 80 کی دہائی میں یہ ہوا, اس وقت کچھ 100 ملی سیکنڈ پہلے پریڈکٹ کر پا رہے تھے, لیکن اب ٹی یو برلن میں 6 سیکنڈ پہلے آپ کے شعور میں آنے سے پہلے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کون سا ہاتھ اٹھانے کی بابت کون سا فیصلہ کرنے والے. یہ بھی اس بات کو کوگنیٹو نیورو سائنس کے حساب سے ایک مشاہداتی ایویڈنس ہے کہ فری ول نہیں ہے. لیکن اگر ہم علم ریاضی کی منطق سے جائیں تو آپ یوں دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس 100 بلین گیندیں ہوں جو ٹریلین طور پہ ٹکرا رہی ہوں, اور ان کو ٹکراتے ہوئے چھوڑ دیا جائے, تو ہم اس کو ماڈل نہیں کر سکتے, ڈٹرمن کرنا مشکل ہے کیونکہ اتنی کمپیوٹیشنل پاور چاہیے. لیکن آپ اس پہ یہ کنکلوڈ نہیں بنائیں گے کہ یہ جو 100 بلین گیندیں ہیں یہ اپنا با اختیار ہو گئیں. آپ معلوم نہیں کر پائے, پیچیدہ اتنا ہے, لیکن آپ کو اس کی ایک بنیادی منطق کیا بنائیں گے کہ چونکہ جو گیند ہے
اس کا جو یونٹ ہے بیسک یونٹ وہ بے اختیار ہے کیونکہ وہ ڈٹرمن اس کی ایکویشن ہے. تو پس جب ان کی حرکیات کی اوور آل وہ بھی ڈٹرمنسٹک ہے. تو اس طرح جب آپ کا نیورون اپنی بنیاد میں جس طبیعت کے حرکیات یعنی ڈائنامک سے گزرتا ہے وہ ڈٹرمنسٹک ہے, تو اس طرح آپ کی بھی کوئی اختیار نہیں ہے اور فری ول ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ ایک اس کی, اور اس اسپیکٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کا پاتھ ہے وہ پاتھ آپ نے لے کے چلنا ہے اور اس کو لیے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دانائی, خوش قسمتی, سب چیزیں اس کی عطا کے طور پہ منسوب ہوں گی, کیونکہ اگر ہم نے جو بھی کچھ کیا وہ ہمارے اختیار میں نہ رہا تو پھر جو ڈیوائن یا جو کہہ لیں یا سائنسی ٹرم میں تو ڈیوائن کی ٹرم نہیں بولی جاتی, پھر جو اوور آل سسٹم جس طرح چل رہا ہے وہ سسٹم کی جو پہ جو سب سے پہلی پرائم موور ہے اس کی طرف ساری نسبت آئے گی کہ چونکہ وہاں پر یہ ہوا اس لیے یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ ایک چیز اے آئی میں پتہ چلتی ہے, وجود کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ آپ کسی پہ شکایت کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو اگر یہ پرائم موور ہے وہ آپ کو روند کے چلا جائے تو کوئی اس میں نہیں. لیکن ایک چیز جو ادھر کے اسپیکٹ سے ایک اور نقطہ پتہ چلتا ہے کہ جو شعور ہے آپ اس میں جتنا ڈیپر یا ایبسٹریکشن میں جانے کی کوشش کریں تو چیزیں, شعور کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ انضمام کرتی جاتی ہے, یعنی کہ وہ ایک چیز سے ملٹیپل چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ خارج میں مجھے دولت بھی چاہیے, مجھے گھر بھی چاہیے, مجھے فیملی بھی چاہیے, مجھے اپنی انا کی ملٹیپل چیزیں, گنتیاں آ جائیں گی. لیکن جب ہم ان کے تجزیے میں پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لے دے کے آپ کی اپنی ذات کا جو منبع ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہے اور وہ کچھ ایسی طلب کو تعین دے بیٹھا ہے کہ جس کو اس نے پکڑ لیا اور اس کو چھوڑ نہیں رہا. اس کے سارے غم اور اس کی ساری خوشیاں دراصل اسی کے ہی اراؤنڈ گھوم رہی ہیں. آج مجھے ٹافی چاہیے, نیا شعور آ گیا تو مجھے گیند چاہیے, اب مجھے فٹ بال چاہیے, اب مجھے سائیکل چاہیے, اب مجھے لڑکی چاہیے, اب مجھے ڈگری چاہیے, اب مجھے دولت چاہیے, اب دولت مل گئی, اب مجھے کیریئر چاہیے, کیریئر میں اچھی پوزیشن مل گئی, اب وہ اس سے وہ اچھا جی وہ میرا حاسد ہے. حاسد ہے یا نہیں وہ ایک سیپریٹ بات, لیکن وہ حاسد ہے. اب یہ چاہیے, فلاں چاہیے, اب سیاست چاہیے, پیسہ چاہیے. ایک بندے کی زندگی کے لیے تو $1-2 ملین کافی ہوں گے, لیکن مجھے بلینز آف ڈالر چاہیے اور وہ میں نے دینے بھی نہیں. وہ سب چیزیں نا جو بنیاد میں اپنی ذات ہے نا, وہ جو ایک چیز کو پکڑنے کی طرف آتی ہے وہاں سے پھوٹ رہی. اسی کی وجہ سے آپ تنگ بھی ہیں, اسی وجہ سے کڑتے بھی ہیں, اسی وجہ سے بیماریاں بھی لگ. تو ایک ملٹیپل چیز ہے جو ٹریگر ہوتی ہے اپنی بنیاد. تو یہ ایک اور چیزیں اس میں یہ بڑا واضح اندازہ ہوتا ہے کہ چیز اپنی بنیاد میں ایونچولی آ کے آپ کی ذات کھڑی ہوتی. اب یہ جو دعا کا جو آپ بیچ میں ذکر کرتے ہیں, اس کا جب میں تجزیہ کروں تو اس کا بیسک افیکٹ کہاں پر آتا ہے, تو جو لسٹ آف ڈونٹس اور اس کے میں نے سارا مقدمہ پیش کیا, یہ جا کے اس ایبسٹریکشن کے ہائر ترین لیول پہ ہٹ کرتا ہے جہاں پر آپ نے غلطی کی ہوتی ہے. بیکاز اٹ فورسز یو ٹو لیٹ گو آف دیٹ تھنگ. یہ نہیں کہ جی یہاں پر وہ پیچھے سے جا کے, یہ جو معافی ہے نا وہ ڈیپر جا کے آپ کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ لیٹ گو کرو, اس کے سپرد کر دو, چاہے اس پہ یقین کرتے ہو, اگر وہ یقین نہیں کرتے تو جسٹ کائنات کو کے ساتھ فلو کرو, بٹ خود پکڑنا بند کرو, کیونکہ یہ جو تم نے پکڑا ہوا ہے نا یہی تمہاری آگ ہے, یہ تم رکے ہوئے. تو یہ وہاں پر جا کے وہ کرتا ہے. اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. افریقہ کا یہ ہے, ادھر میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی سنایا ہوا. وہاں کے لوگ بندر کو کس طرح پانی کس طرح معلوم کرتے کہ پانی ادھر ہوتا نہیں, لیکن وہ بندر کے ذریعے معلوم کرتے. وہ یہ کرتے ہیں کہ بندر کے سامنے ایک بندہ ٹیلے کے اندر نا چھڑی مار کے سوراخ سا کرتا ہے, اور سوراخ کے اینڈ پہ اس نے پاؤچ بنایا ہوتا ہے بڑا سا, ادھر اس نے کنکر رکھے ہوتے ہیں. اب وہ بندر کے سامنے نا یوں کرتا ہے, اور وہ کیوریس سا بندر اس کے اندر نا آئیڈیا مثال بنے. اب وہ بندہ اس کے قریب آتا ہے پکڑنے کے لیے, لیکن وہ کنکر چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا. تو اب وہ مٹھی باہر نکال نہیں پاتا, کیونکہ یہ ہاتھ تو یوں چلا گیا, آگے ایک پاؤچ تھا ادھر, اب مٹھی باہر نہیں نکالتا. اب وہ تڑپتا ہے, جتنا وہ قریب آتا ہے اتنا وہ تڑپتا ہے, اتنا لاشعوری طور پہ اس کی مٹھی بند ہوتی جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ سر پہ وہ بندہ آ جاتا ہے, اس کو پکڑتا ہے, رسی سے باندھتا ہے درخت کے ساتھ. تو اب بھی اس کو ویسے سدھر جانا چاہیے لیکن نہیں سدھرتا. اب وہ جو بندہ اس کے سامنے نمک کی بڑی ڈلی بظاہر چبانے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور نمک پھینک دیتا ہے, وہ بندر پھر وہ نمک کھا جاتا ہے.
اتنا کہ اس کو پیاس لگتی ہے اور وہ نہیں بھاگ پاتا. اب اس کو 2-3 دن اس حالت میں وہ بندہ چھوڑ کے چلا جاتا. ٹھیک ہے نا, نمک کھایا ہوا ہے, پیاس شدید ہے, ڈی ہائیڈریشن اب اس کو ہو رہی ہے, حالت بری ہے. اس سے ویسے یہ ہے کہ جو پھر پیاس لگتی ہے نا تھکاوٹ کے بعد, جو اصل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی اندازہ ہوتا ہے. اب وہ دوسرے تیسرے دن آتا ہے اور اس کو کھولتا ہے. اب بندر پرواہ نہیں کرتا کہ یہ بندہ میرے پیچھے پانی تک آ رہا ہے یا نہیں. اس کی پیاس اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ سیدھا پانی کو بھاگتا ہے, اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کون دیکھ رہا ہے, وہ بندہ آ رہا ہے نہیں, وہ پانی میں بھاگتا ہے. یہ بندہ پیچھے جاتا ہے, اس کو اس پیاسے کی پیاس تو اس کو اپنی منزل کی طرف لے جاتی ہے, مگر جو اس پیاسے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو بھی پانی مل جاتا ہے. تو اور وہاں پہ وہ پانی جو ہے وہ پا لیتے ہیں. تو لیکن اس پہ بنیاد کیا ہے کہ یہ جو بندر نے اس طلب کو پکڑا ہے جو کہ اس کے کام کی نہیں تھی, مگر اس کے دل نے کہا کہ یہ کام کی ہے, تو بس زندگی آپ کو اس کے اندر تھکاتی ہے اور آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو اس کے ساتھ اپنا تعلق بنایا کہ یہ مجھے چاہیے, وہ دراصل مجھے نہیں چاہیے تھی. یہ میرے اندر تھی وہ طلب جس نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے, اور یہ جو جتنی مینیفیسٹیشن ہے یہ دراصل ادھر سے پھوٹی کہ یہ چاہیے. یہ پرانا طریقہ ہے بندر میں چاہنے کا. تبھی تو کلندر بن گیا, پیاس پیدا کر کے ادھر بھجوا کے. تو یہ ایک پورا ایک کچھ اس طرح نقطہ بنتا ہے. یہ تو آپ نے سارا راز ہی کھول دیا ہے. جی جی پوچھیں, جی پوچھیں. ایبسولوٹ, میرے مطابق ایبسولوٹ. یہ سائنس ڈیبیٹ کرتی رہے گی سارے اسکالرس, کیونکہ یہ جو کوگنیٹو نیورو سائنس کے اسپیکٹ, جو لیبٹ ایکسپیریمنٹ ہے, وہ تو 2 ٹوک آپ کے برین کے جو سگنل ہے ان کو دیکھ کے کہ ابھی یہ سگنل کریٹ ہو گیا, تو اس کا مطلب اتنی دیر بعد یہ فلاں دایاں یا بایاں ہاتھ اٹھانے والا, تو یہ اس کے اوپر. پلس ایبسولوٹنس کا جو ایک اور پارٹ بنتا ہے کہ چونکہ آپ کا جو نیورون ہے, ایک سنگل نیورون, وہ اپنی بنیاد میں اتنا ڈٹرمنسٹک ہے, اس کی ایکویشن ہے ملٹیپل ایکویشن. تو جب وہ اتنا ڈٹرمنسٹک ہے تو وہ بے شک 100 بلین سے ٹریلین ہو جائے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ان کی پیچیدگی دراصل اس کو اختیار میں لے آئی, بلکہ وہ ایک پیچیدہ نان لینئر ڈائنامک سسٹم ہے جو کہ ایک حرکت میں ہے, اور وہ جو حرکت ہے اسی کے پیمانے جو اس کو لگاتار حرکت میں رکھ رہے ہیں اٹونومسلی, وہی اس کی زندگی قرار پا رہے ہیں اس سسٹم کی اپنے پرسیپشن میں. اس کی جیسے ہم ایسے کئی روبوٹس بناتے ہیں جن کے اندر شعور آ چکا ہوا ہے, بظاہر شعور ہے, سیلف اویئرنیس ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں, ٹیورنگ ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں, یعنی کہ ایسا ٹیسٹ کہ آپ اس سے انٹریکٹ کریں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ انسان ہے یا مشین ہے. اس طرح وہ مشین ہمارے پیمانہ شعور کے مطابق اپنی اویئرنیس ٹیسٹ پاس کر چکی, لیکن ہمارے مطابق ہے. لیکن جب میں مشینوں کے اندر دیکھتا ہوں جس میں نے شعور ڈالے ہوئے, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنی حتمی طور پہ چل رہی ہے, اور وہ اس سے ذرا برابر ادھر نہیں ہل سکتی جو میں نے اس کے لیے طے کیا. اب وہ اپنے اندر بیٹھ کے جو مرضی سوچے, وہ سوچے کہ میں صاحب اختیار ہوں, میں تو کیا ہوں, لیکن وہ ہو اس کے ساتھ وہ رہا ہے جو کہ میں نے اس کا کھیل رچا دیا. جزا اور سزا, یہ اس کے یہ سوال آتا ہے, اور تبھی وہ مجھے نا اس کے اوپر باہو کا وہ جو رسالہ روحی شریف کا جو کلام ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. وہ فرماتے کہ خود بخود کے مارے عشق می بازے, خود اپنے ساتھ عشق کا کھیل فرما رہا ہے, خود اپنی صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ کو لے کر خود اپنے ہی جلووں میں آئینہ باصفا بن کر اپنے حسن کا نظارہ فرما رہا ہے. خود ہی عاشق, خود ہی معشوق, خود ہی عشق ہوا, خود نظر, خود منظر, خود ہی منظور ہوا. تو اس کا جو پرسپیکٹیو بنے گا جزا و سزا کا, وہ ہمارے وہی جیسے میں نے اس میں بتایا کہ جب ہم کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جزا اور سزا اس نے کیسے طے کی ہے, یہ منطقی طور پہ ہی ناممکن ہے. منطقی طور پہ علم ریاضی میں بھی آپ گوڈل انکمپلیٹنس تھیورم کی رو سے نہیں بتا سکتے اپنے بیونڈ کے دائرہ کار میں کہ وہاں پہ کون سی چیز متحرک ہوئی کہ جس کے نتیجے میں یہاں پر اس طرح ہو رہا ہے کہ جس طرح ہو رہا ہے. تو ہم نہیں بتا سکتے کہ ایکچوئل جزا سزا کیا ہے, لیکن ہم پھر صرف اسی ایج پر آ سکتے ہیں کہ اگر مشاہدہ یہ ہے کہ چیز حتمی ہے, جبری ہے, جبری سے مراد ظالم والا نہیں بلکہ ڈٹرمنسٹک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ ایسا کچھ جزا اور سزا کا ہے جس کے بارے میں میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اٹس سم تھنگ یا تو اس کے اینڈ کے اوپر ہے, پیچھے پرائم موور کے اینڈ کے اوپر, یا کم از کم جزا اور سزا کی تشریح, پھر میں لفظ تشریح بولوں گا, اس طرح نہیں ہے جس طرح میں تشریح کو آفاقی بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح تمہیں جزا ملے گی, کیونکہ وہ نہیں ہم کر سکتے. یہ اس کا پہلو بنے.
سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے. معذرت چاہتا ہوں میں نو پرولونگ نہیں کرنا چاہتا, کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ بھی نہیں ہے میرے پاس. نہیں میرا صرف سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ اف دیر از نو ریلیٹیوٹی ریگارڈنگ دی پریزنس آف فری ول, پھر جب انسان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ یا ثواب کے لیے کچھ کر سکتا ہے یا کوئی اچھا یا برا کام کر سکتا ہے, جب اس کے پاس فری ول تھی نہیں, تو پھر اٹ بیکمز irrelevant کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, although یہ تو ہم نہیں جانتے کہ اس کی فارم کیا ہے یا کیا ہوگی, خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو تو کوئی یا سمجھ کو چیلنج نہیں کر رہے, لیکن میں اپنی سمجھ کے لیے, ناقص علم کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ پھر اگر انسان کے اپنے کنٹرول میں ہی کچھ نہیں تھا, پھر کس نے غلط کام کیا تب بھی وہ پھر اس کا تو کوئی قصور نہ ہوا, اور جس نے ثواب کا کام کیا اچھا کیا تب بھی اس کا کوئی, بیکاز اٹ واز آل ڈٹرمنڈ اینڈ پری کنٹرول, تو پھر اس کو سزا کس چیز کی ملے گی؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جزا اور سزا کے بارے میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس تشریح سے وقوع پذیر ہونا ہے جس تشریح کو ہم اپنے شعور کے تحت بنائے بیٹھے ہیں, تو یہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ منطقی طور پہ بھی, گوڈل انکمپلیٹنس تھیورم کے اسپیکٹ سے بھی, کہ منطقی طور پہ آپ اس چیز کے بارے میں کہنے کے مجاز ہی نہیں ہیں کہ جس ڈومین میں آپ حتمی طور پہ کام کر رہے ہیں اس ڈومین کے پیچھے کس طریقے سے چیزیں طے پائی ہیں, آپ وہ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ڈومین پھر ہے, اس میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کا طب ہے کہ یہ جو ڈومین ہے جو کہ اس ماورائے طبیعت کی بات کر رہا ہے, وہ ڈومین کے بارے میں ہم اپنی تشریح کو تشریح کی کیٹیگری میں رکھیں, اپنی ناقص رائے اور مفہوم کی کیٹیگری میں رکھیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ڈومین کے پیچھے اس نے کس تشریح کے تحت جزا اور سزا کو لکھا ہے, تو یہ سارے کلیم غیر اکمل کی کیٹیگری میں آئیں گے. اگر جو اس میں جو ٹرم بولتے ہیں نا انکمپلیٹنس میں, غیر اکمل, کیونکہ وہ ٹوٹیلٹی میں ہمارے پاس وہ مشاہدہ یا منطق اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اکمل احاطہ اپنے دائرہ کار کے پیچھے بنا پائے, تو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اس میں پھر جواب یہ ہوگا کہ چونکہ ہم وہ کر نہیں سکتے, تو اس کے پرسپیکٹو سے وہ تشریحات کہ جن کو ہم نے آفاقی سمجھ کے معاشرے کے اندر اس کو ایک خاص طریقے سے شدت سے انفورس کیا ہوا, اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ دراصل تو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جزا اور سزا کے متعلق ہم معاشرتی نسبتیں طے کرنے اور معاشرتی چیزوں کو فورس اپنی شدت میں کرنے سے گریز کریں, یہ پہلو اس میں بنے گا, رادر دین کہ پھر ہماری تشریح کیسے غلط ہو گئی یا وہ کیوں غلط ہو گئی. اس کا طب ہے کہ وہ غلط ہو گئی تو یہ تو نہیں ہو سکتا یا فلان. اس کا یہ ہے کہ یقیناً وہ غلط ہے کیونکہ وہ غیر اکمل ہے. غلط اس وجہ سے نہیں کہ اس کا کوئی پارٹ غلط ہے, بلکہ دا تھنگ از وہ غیر اکمل ہے, اور غیر اکمل رہے گی جب تک کہ آپ چیزوں کو مطابقت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ غیر اکمل ہی رہے گی. اور چونکہ غیر اکمل ہے, پس ہمیں اس کے اسپیکٹ سے اس چیز کو لیٹ گو کرنا ہوگا کہ ہاں یہ میری تشریح ہے, اور میں اس زاویہ نگاہ کو کہ جس میں مجھے معاشرے میں دوسری جزیات جو ہیں معاشرے کی اس کے اوپر اس کو شدت سے نافذ کرنا ہے, یہ میرا, مجھے اس سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے, میرا ایک اور طریقہ. لیکن جبری طور پہ چونکہ چیزیں طے ہیں تو آپ اپنی دماغ کی حرکیات کی وجہ سے وہی کرنے پہ مجبور ہوں گے جس طرح وہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے. اگر آپ میں شدت ہوگی اسی نفاذ کی تو آپ وہی کر رہے ہوں گے, اور اگر آپ اس کو آپ کے اندر ایک نرمی اور ہائر لیول کی کوگنیشن ٹرین ہو چکی ہوگی تو آپ اس کے اکارڈنگ بیہیو کر رہے ہوں گے. ایسے ہی اس کا جو سب سے خوفناک اس کی ایک امپلیکیشن تھی نا, جو ادھر کی ریسرچ کی تھی, وہ جو ہے وہ جو ہے وہ کچھ اس قسم کی تھی, اس میں بھی شاید آپ کا میں بھی جواب ہو. وہ ایک سیٹ آف آرگومنٹس اونٹولوجی یا وجود کے اسپیکٹ سے بنتے ہیں, وہ 4-5 لائنیں. اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ خطرناک ٹاپک ہے. وہ لائیو میں بات کرنی مشکل ہوگی, وہ مطلب اس کی مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. ہاں, مس انٹرپریٹیشن اس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں آپ جو یونٹی آف بینگ پر ایکچولی آ رہا تھا, وہ یونٹی آف بینگ جو ہے وہ, لیکن اس کی وہ بھی آپ کو نا اس کی جو علم ریاضی ہے وجود کی اور اس کی امپلیکیشن وہ آپ کو اس کی ہنٹ دیتی ہے کہ ہاں وہ کریکٹ ہے. مثال کے طور پہ اس کے آرگومنٹ اس طرح چلتے ہیں کہ جو بھی وجود ہے اس کو وجود ہونے کے لیے اتنا سادہ ہونے کی شرط ہے کہ اس کو نامحدود ہوتا ہے. یہ فرسٹ لائن ادھر سے چلتی ہے.
اب اگلے اس سے آپ کنکلوڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ جو اس کا تو کہ وجود کو لامحدود ہونا ہے، تو جو لامحدود ہے اس کی ایک صفت بنے گی کہ وہ پھر اپنے سوا کسی اور کو ہونے نہ دے گا، تاکہ وہ خطرناک لگے، کیونکہ وہ اپنے سوا اگر کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ میں اگر لامحدود ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اس سے جدا ہوں، تو اس کا تو یہاں پر آپ کی حد آ گئی، اب ادھر میں بے شک انفینٹ ہوں لیکن یہاں پر حد آ گئی، لیکن میرا کلیم آف لامحدودیت تب ایگزسٹ کرے گا جب میرے سوا کوئی اور ہو نہ سکے، ہوگا نہیں. تو پھر آگے آرگومنٹ آتا ہے اس کا مطلب کہ جو ہے وہ میری ہی تجلی مجھ میں ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ سچائیاں ہیں اور میں وہ سچ ہوں، اور وہ میری سچائیاں وہ شہادت ہے جو مجھ تک لوٹ کے آ رہی. تو پھر ایسے میں اس کا مطلب پھر اب وہ باہو کی لائن پر ہے نا، خود بخود کی مارے عشق میں خود اپنے ساتھ عشق کا کھیل فرما رہا ہے. تو جب اپنے ساتھ کھیل ہوتا ہے تو پھر وہ جزا اور سزا کی ایک اور تشریح بھی بن سکتی ہے، ٹوٹل ڈفرینٹ، اور اس سے زیادہ اس پہ گفتگو خطرناک. کہہ رہے ہیں نا کہ فری ول کانسیپٹ جو ہے فائنل کنکلوژن ان کا یہ نکلا کہ فری ول نہیں ہے اس بیسک یونٹ کے پاس. بہت زیادہ ریلیونٹ تو اگزامپل نہیں ہے لیکن ایز سچ ہے، بلکہ دعا کرو گے تو مجھے کبھی اس بندے نے کہا نہیں جس کا بھی فون آیا، لیکن 2-4 دن پہلے میں سو رہا تھا، رات کو بہت تھکا ہوا اور ڈیپ سلیپ میں، تو پہلے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اب اچانک جب آئی تو شدید آئی. اب میرا خیال ہے مجھے سوئے ہوئے گھنٹہ بھی نہیں تھا، رات کے 4 کا ٹائم ہوگا 5 کا، تو اچانک بالکل ایسے ہوا کہ جیسے مجھے کسی نے اٹھایا اور کسی شخص کا چہرہ جس سے میں زندگی میں نہیں ملا لیکن میں جانتا ہوں اس کو. میں یہی کہوں گا کہ میرے سامنے میں اس شخص کو ایک مخلص انسان کے طور پہ جانتا ہوں. تو ایسے جیسے کہا گیا کہ اس کے لیے دعا کرو. اب میں بڑا عجیب سی یہ کیا بات ہے، کون کہہ رہا ہے مجھے، میں تو سویا ہوا تھا، یہ مجھے کون کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. بہرحال اسی نیند کے غلبے میں نے اپنے آپ کو پہلے کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ میں جاگ رہا ہوں یا میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں نے گھڑی کی طرف اسپیشلی اپنے کمرے میں دیکھا، خیر ٹائم میں نے دیکھا کہ ہاں نہیں ابھی تو 4 ہی بجے ہیں. میں تو اسپیشلی اٹھ کے پھر میں واش روم گیا اور دعا میں نے کیا کرنی تھی، میں اللہ مالک ہے، سو گیا. سوچتا رہا کہ نہ تو سونے سے پہلے میں اس شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ اس کی میری کوئی ملاقات ہے، نہ میرے اس کے کوئی انٹریکشنز ہیں، مفادات ہیں، لنک ہی نہیں ہے، نہ اس کو پتہ میرا. دعا کر بھی دوں گا وہ مجھے نہیں جانتا، لیکن کیا دعا کرنی ہے میں نے اس کے لیے، کیوں کرنی ہے. اور آج 2 دن کے بعد ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پہ بیچ میں ایک فون آتا ہے. فون ایسے بندے کا آتا ہے جس نے زندگی میں کبھی مجھے نہیں کہا کہ آپ دعا کریں، یا بہت کم بولنے والا بندہ، بہت ہی کم کسی بھی کام میں حصہ لینے والا بندہ. اور میرے یہ دعا کا یہ سارے کے اندر بالکل نہ انٹرفیئر کرنے والا، نہ کرٹیسائز کرنے والا، نہ اپریشیٹ کرنے والا، بالکل جیسے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں فون آپ سے میں نے ریکویسٹ کی، میں کہ میں اٹھا لوں، میں نے کہا شاید کوئی ایمرجنسی ہے، یہ بندہ تمہیں فون نہیں کرے. میں فون اٹھاتا وہ اسی بندے کا نام لے کے مجھے کہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو ایک انسان ہے، اس نے مجھے فون کیا، وہ کیوں مجبور ہوا مجھے نہیں پتا، اس نے مجھے فون کر دیا آپ دعا کریں. مجھے جس نے بھی جگایا وہ کون تھا، ٹھیک. اور اگر وہ ڈیوائن پاور ہے، اگر وہ خود قدرت کی طرف سے تھا، قدرت کو میری دعا کی کیا ضرورت ہے جب اس نے کرنا ہے، جس نے کرنا ہے، جو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے سارا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی اس کا نظام ہے. تو یہ ایک سوال اس کے ساتھ دوسرا تھا میرا ایک سوال میں چھیڑتا ہوتا ہوں کئی بار مائنڈ سائنسز والوں کو بھی ساروں کو کہ یار یہ جو خیال ہے، یہ فری ول سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو خیال ہے، بندہ کہتا ہے مجھے اچانک خیال آیا، کوئی ظاہری طور پہ وہ بات ہی نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی ایسے عوامل تھے، تو ایک بالکل آؤٹ آف دا بلو اب ایک خیال آ جاتا ہے. وہ سیل میں خیال کہاں سے آ جاتا ہے؟ جیسے کہ فنکشنل ایم آر آئی سے ہم بہت کچھ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ اتنے سیکنڈ پہلے میں پتا ہوتا ہے کہ اس نے رائٹ ہاتھ لیفٹ ہینڈ موو کرنا ہے، یہ بولنے لگا، اسے غصہ آ رہا ہے، یہ کرے گا وہ کرے گا. لیکن
وہ خیال اس کو جو اچانک آتا ہے، ایک تو ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹرنل عوامل ہے، سامنے کوئی چیز نظر آئی، اس سے خیال آ گیا یار یہ چیز کہاں سے ہے، یہ اس نے کیوں پہنا ہوا، یہ رنگ کیوں پہنا، یہ تو محرکات ہیں. ایک سوئے ہوئے بندے کو اچانک اگر یہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے. دوسرا باقی جی کہیں تھی جو ریسرچ کر رہی ہیں آئرلینڈ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں بچے کا ماں کے پیٹ میں جو بچے بیمار پیدا ہو جاتے ہیں ان کا اگر دل میں سوراخ ہے یا کچھ بھی ہے، تو میں وہ ریسرچ کر رہی ہوں، اس کے اوپر میں نے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. لیکن بات ختم ہوئی ہے کہ اس دن آپ شاید نہیں تھے، وہ کہتی کہ جی دل بنتا ہے سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچے کا، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دل جو ہے یہ ساری زندگی آٹومیٹکلی بیٹ کرتا رہتا ہے. اس کے مسل ایسا یونیک ہے باقی ساری باڈی کے مسل سے، برین کا مسل جو ہے وہ یونیک ہے کہ اس کے اندر آٹومیٹسٹی ہے کہ وہ فائر کرتا رہتا ہے اور کانٹریکٹ کرتا رہتا ہے، وہ دل دھڑکتا رہتا ہے، دل چلتا رہتا ہے. تو کہہ دی کہ جی میرے لیے یہ کوشچن پیدا ہو گیا، میرے سینئر نے مجھے سپروائزر نے کہا کہ یہ ڈھونڈ کے لاؤ کہ وہ جو پہلی بار بیٹ کرتا ہے وہ سگنل کہاں سے آتا ہے. کہ وہ ماں کے پیٹ میں، اور ڈاکٹرز کو بھی وقت یہی پڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ بی کہتی بھی ہے کافی کہ جی میں نے یورین ٹیسٹ کیا، میری پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ میں امید سے ہوں یا یہ ہوں، لیکن ڈاکٹرز اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہارٹ بیٹ نہیں آئی. ہارٹ بیٹ آئے تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اب پروسیس شروع ہو گیا، دل کی دھڑکن شروع ہو گئی. تو مجھے کہہ رہی تھی کہ جی وہ ہارٹ بیٹ کہاں سے آتی ہے. میں کہا جی ڈھونڈے، کہیں سے تو آتی ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ عالمی اسباب ہے تو کہیں سے تو آتی ہوگی، کیا ماں ہی کی بیٹ سے ہے. لیکن اگر غور کریں گے تو ماں کی ہارٹ بیٹ اور بچے کی ہارٹ بیٹ سیم نہیں ہوتی، بات میں اس کی پیس جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب وہ پہلی بیٹ جو وہ شمع جلاتی ہے وہ چنگاری آتی کہاں سے ہے. اسی طرح یہ خیال جو اچانک آتا ہے یہ آتا کہاں سے ہے، یہ کون ڈالتا ہے. اور یہاں پر وہ جو کن اس نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عالمی اسباب میں پھر وہ کوئی ایسے آبجیکٹس ہیں کہ جو اس حکم کی تعمیل میں استعمال کیے جاتے ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ خاص کوئی فریکوینسی ہے، کوئی اس کی اپنی کوئی پاتھویز ہیں جو کہ بہرحال ایبسلیوٹ ہیں، اور ان کے تھرو وہ حکم نافذ ہو جاتا ہے. باقی جو اس فریکوینسی پہ نہیں ہوتے وہ رہ جاتے ہیں. مجھے تو یہی سمجھ جو ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے پروفیسر صاحب کا کہ جی پھر وہ جزا اور سزا اگر فری ول ختم ہو گئی، فری ول لگ رہی ہیں، جزا اور سزا کیسے. میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، وہ بہت پرامن شہری ہوتا ہے، کسی کو کوئی تنگ نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، کسی کے لیے کوئی ضرر کسی کو نہیں پہنچاتا. اور میرے نزدیک وہ ڈونٹس پہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ممانعت ہے جن چیزوں کی وہ نہیں کر رہا ہوتا، تو معصوم ہوتا ہے اور اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوتا. لیکن جب اس کو یہ شعور دیا جاتا ہے یا یہ شعور اس کے پاس آتا ہے کہ میں تو کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک، اور فری ول کا کانسیپٹ اس کو ملتا ہے کہ نہیں میری مرضی، اور وہ کہنا شروع کرتا ہے نہیں ماما میں نہیں کھانا، میری مرضی، ٹھیک ہے. یہی اسے سکھایا جانا ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم کہ جہاں تم اپنی مرضیاں کرو گے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ ڈوز ہیں اور یہ ڈونٹس ہیں. اس کے باوجود اگر وہ موٹر وے کے اوپر 120 سے اوپر جاتا ہے تو اس کا چالان کیا جاتا ہے. اس کو گھر سے ماں بتا کے بھیجتی ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا. کالج میں پرنسپل ٹیچرز بتاتے ہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس کے باوجود جب وہ ڈونٹس کرتا ہے تو ان کے کانسیکوینسز کو سفر کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی فری ول جو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو کوسنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو سزا دینا شروع کرتا ہے یا ایک گلٹ میں جانا شروع کرتا ہے. پلس کانسیکوینسز میں بھی ہوتا ہے کہ یار میں یہ نہ کرتا. جیسے انہوں نے بندر کی مثال دی کہ افریقہ میں اگر کوئی بندہ صحرا میں یا جنگل میں بھٹک گیا، اسے پانی کا بھی نہیں پتا کہاں ہے، وہ بندر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے سامنے جان کے چھڑی کے ساتھ کوئی کنکر باندھ کے آگے وہ ریت میں دباتا ہے یا زمین میں دباتا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ اس کو اس طریقے سے اس کو کرتا ہے کہ بندر دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر خود چھپ جاتا ہے پرے جا کے
بندر وہ چھڑی نکال کے اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پوٹلی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس نے کیا چھپایا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, شاید کوئی کھانے کی چیز ہے. اور اپنے اس بیسک انسٹنکٹ, یہ جو بیسک انسٹنکٹس ہیں ہم پہ ہمارے, ان کے اوپر ہمارے قدغن ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے جو ہی ہم بڑے ہوتے ہیں, ہم پیدا ظاہری طور پہ ایک لباس میں ہوتے ہیں لیکن معاشری لحاظ سے ہم ننگے ہوتے ہیں, اور ہمارا ننگا ہونا کوئی مائنڈ نہیں کرتا. لیکن 6-7 سال کی عمر میں آ کے یا 4-5 سال کی عمر سے آ کے ہمارے ماں باپ بتانا شروع کرتے ہیں کہ اب تم نے باتھ روم سے ایسے نہیں نکلنا, اب تم نے کپڑے پہن کے نکلنا ہے, اب تم نے ننگا باہر نہیں آنا, نہیں یہ گندی چیز ہے, تم نے فلش میں ہاتھ نہیں ڈالنا, لیکن تم نے واش بیسن پہ ہاتھ دھونے ہیں, تم نے یہ کرنا ہے, کھانا یہ نہیں کرنا. اسے ڈوز اور ڈونٹس سکھا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود چاہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک سلیو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں, لیکن اس کی بیٹرمنٹ کے لیے اس کو یہاں کی اسے بتائی جاتی ہیں. اس کے باوجود اس کی ایک فری ول ہوتی ہے جو اس کے خیال میں ہوتی ہے, اور وہ اپنے اس جھانسے میں کئی بار جو ہے ان لاز کو توڑتا ہے اور معاشرہ اسے سزا دیتا ہے یا اس کے کانسیکوینسز میں آتا ہے. اب یہ سارا کرتے ہوئے ایک ٹوٹیلٹی میں بھی زیادہ لوگ مل کے بھی زیادہ بڑا فساد کریٹ کر سکتے ہیں یا پولوشن کر سکتے ہیں یا ڈونٹ کر سکتے ہیں, جس سے خود بھی پرابلم میں آئیں گے, دوسروں کو بھی کریں گے. تو انہیں یہ بھی کانسیپٹ دیا گیا کہ بعد میں بھی ایک مواخذہ ہے, تم جہاں سے آئے ہو تم یہاں کے نہیں ہو, اور تم نے بعد میں بھی دیر از لائف ایئر آفٹر. یہ لائف ایئر آفٹر جو ہے اگر اس کا کانسیپٹ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سوئسائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ذرا سے بھی فیلئرس کے اوپر. لیکن جب آپ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں سوئسائڈ بھی نہیں کرنا, یا آپ کے چھوٹے موٹے فیلئرز ہو بھی گئے, آپ کے ڈوز پہ چل کے بھی آپ اپنے ٹارگیٹ نہیں اچیو کر سکے یا ڈونٹس کو فالو کر کے بھی, تو آپ ڈپریشن میں جانے کی بجائے اس ہوپ پہ آپ کو ساتھ بتایا جاتا ہے کہ آگے آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا اگر آپ نے اس کو فالو کیا. اور اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ دیر از نو لائف ایئر آفٹر, تو پھر جاپان والا حال ہوتا ہے اور ہارا کاری بہت زیادہ اور سوئسائڈ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے کہ آگے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, تو یہاں پہ بھی فیل ہو گئے تو چلو جی کچھ خوشی کا. اب وہاں کا کانسیپٹ جو ہے سزا اور جزا کا جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ ہماری سمجھ کے لیے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یار اس طرح آپ کی مارکنگ ہوگی, لیکن سٹل وہ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ایگزامینر ہے, ٹھیک ہے, یہ سٹل فائنل اتھارٹی یہ بھی ساتھ بتائی گئی ہے کہ یہ پھر بھی اس کی مرضی ہوگی کہ وہ فائنل آپ کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا تعارف وہ بار بار دے رہا ہے کہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. لیکن آپ بالکل چوڑ نہ ہو جائیں زمین اور خشکی اور پانیوں پہ فساد نہ برپا کر دیں, تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کسی وقت بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے اور آپ کی جو ٹائم لمٹ ہے پوری ہو سکتی ہے. آپ کا ٹائم پورا ہو گیا تو آپ نے اگر ڈوز نہیں کیے اور ڈاؤنٹس زیادہ کیے ہیں تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز آ سکتے ہیں. ان کانسیکوینسز کو آپ یہاں بھی کچھ نہ کچھ سفر کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کہ معاشرہ آپ کو نہیں معاف کرتا. معاشرہ تو آپ کو یہاں پہ اسی وقت سزا دینی شروع کر دیتا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے جو بھی اس کے لاز ہوتے ہیں. اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر فری ول کا ماسٹر سمجھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ فرعون بن جاتا ہے, پھر وہ تباہیاں دوسروں کے اوپر پھیرنا شروع کرتا ہے. لیکن جب تک اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی ماسٹر ہے اور اس نے فائنل اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, تو اس سے وہ کم از کم اپنی وہ جو جسے آپ کہہ لیں طاقتیں ہیں یا شکتیاں ہیں یا اس کے خیال میں وہ جو اس کی کر سکنے کی قوت ہے, اس کو وہ اس حساب سے ہی کرتا ہے کہ میرا انجام برا نہ ہو یا مجھے یہاں کانسیکوینسز ایسے نہ آ جائیں. وہ فری ول جو ہے کہنے کو اس کے اندر اس کو یہ خیال ہے کہ میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, لیکن سائنس ابھی تک یہیں پہنچی ہے بیسک یونٹ کے اوپر جا کے کہ ہے نہیں ہے. جو اس کا ڈیزائن ہے وہ آلریڈی وہ بھی ڈٹرمنٹ ہے, وہ بھی ڈٹرمنٹ ہے. اس کی کتنی گیگا بائٹ کیپیسٹی ہے یا کتنی ٹیرا بائٹ ہے یا کتنی, وہ بھی اپنی مرضی سے اس کو کر سکتا ہے. ہاں اس کو ایکسپلور ضرور وہ بھی کر سکتا ہے, وہ ایکسپلور کر کے اس میں نئی سے نئی چیز نکال سکتا ہے جو ہو سکتا ہے دوسروں کو نہ پتا ہو. لیکن وہ نئی چیز میرے نزدیک ابھی تک کسی نے کریٹ نہیں کی. اس کائنات میں ہم جتنے بھی انسان ہیں, جتنے بھی سائنسدان ہیں, ہم نے انوینٹ بہت کچھ کیا ہے, ہم نے کریٹ نہیں کیا. یہ میرا ذاتی خیال ہے. اور کریشن اگر ہم کر دیں گے نا تو یہ بیلنس ہی خراب ہو جائے گا. وہ کریشن کے لیے بھی ہم یہیں سے مٹیریل لیتے ہیں اور فائنلی وہ ایک انوینشن ہوتی ہے. ہم کوئی نیا میس کریٹ نہیں کر پا رہے, یہ سارا کچھ یہیں کا ہے اور بیلنس فائنل وہیں پہ رہتا ہے. اسی طرح ہماری چاہے وہ سوچیں ہوں, چاہے وہ ہمارے کہہ لیں عمل ہیں جو سارا زندگی کے وہ ہیں, وہ اگر ایک خیر اور شر کا بیلنس رہے گا, ٹھیک ہے, تو دنیا زندگی چلتی رہے گی. آپ بہت زیادہ پیورٹی کی طرف چلے جائیں گے, 24 کیرٹ کا سونا بن جائیں گے تو بہت ہی حساس ہو جائیں گے اور بڑے کمزور ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے, اور دنیاوی لحاظ سے فزیکلی آپ کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی, تو آپ میں پھر امپیورٹی تھوڑی سی ڈالنی پڑتی ہے. جب ہمیں امپیورٹی ڈالنی پڑتی ہے 22 کیرٹ کا, تو وہ ذرا اسٹرانگ سونا ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ خیر اور شر کا جو آپ کے اندر کانسیپٹ ہے وہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. رب کی اس کی کیا ہے میرے نزدیک, وہ اس دن کو بتائے گا, اپنی شان دکھائے گا. ہمیں رحمان کی, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو اکبر کی سمجھ نہیں آتی. پتر بیٹھ جو ادھر آ کے, اکبر کی سمجھ ہماری صرف یہی ہے کہ یہ اصغر ہے اور یہ اکبر ہے, یہ ہماری ریلیٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے نا, ریلیٹیو اپروچ ہے. یہ اصغر ہے, یہ اکبر ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, ایسے ہی ہے, یہ لمبا ہے, یہ چھوٹا ہے. لیکن اللہ کی تو مثال ہی نہیں ہے. اللہ کو تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے نا کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کی اکبر کے ساتھ اصغر اس کا کوئی بن نہیں رہا, ٹھیک. ہاں تبھی بن جاتا ہے کہ میں پھر اپنے آپ کو اصغر مان لوں, میں اپنے آپ کو چھوٹا مان لوں, عاجزی میں آ جاؤں. اور وہ کیا ہے, کہاں ہے, کتنا ہے, کیسا ہے, وہ لامحدود ہوتا ہے. پہلے اسے میں کائنات کی وسعتوں میں تلاش کرتا ہوں, اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کے اپنی طرف سے ایک تماشائی بنتا ہوں. لیکن اچانک جب میں اس کی تجلیاں اپنے اندر بھی دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنا آپ کھو جاتا ہے. میرا اپنا آپ کہیں نہیں رہتا, پھر مجھے ہر جگہ وہ نظر آتا ہے, ٹھیک. جب وہ ہر جگہ آ جاتے ہیں تو پھر حساب کس کا لے گا. یہ آپ کی بات, یعنی آپ جب میٹیریلسٹک اس مادی دنیا میں اور اس عالم اسباب میں جب آپ بیٹھیں گے ڈوز اور ڈونٹس کے ساتھ, تو پھر آپ کو وہ قانون مذہب کے, شریعت کے, وہ سارے آپ پہ لاگو ہوں گے اور اس کے مطابق آپ کو سمجھا دیا جائے گا. ایک بندہ اگر اٹھ کے کہتا ہے جی میرے اختیار میں کیا, تو اسے کہا گیا ایک ٹانگ اٹھا کے دیکھو, اور اچھا چلو دوسری اٹھاؤ, دوسری اس سے نہیں اٹھائی جائے گی, تو اس کو اپنی کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی کہ یہ میری لمیٹیشن ہے, یہ نہیں ہے. لیکن اگر اسی عالم سے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے اختیار میں کیا ہے, وہ اس کے پاس, اس عالم کے پاس تو یہ سوال نہیں تھا, اس نے اس کو جواب دیا. وہ عالم اسے یہ کہہ سکتا ہے آگے سے کہ ایک انگلی بھی میں اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتا, ٹھیک ہے. یہ اس کو وہ ایک اور خبر دے رہا ہے. اس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا میرے اختیار میں کیا ہے, پھر آ گئی بات میری جزا اور سزا کی. وہ جزا اور سزا فی الحال یہاں تو ضرور ہو رہی ہے, یہاں تو کوئی کسی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور اس سے آگے جو کیا کہانی ہے, کیا نہیں ہے, وہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے, ہم یہاں آنے سے پہلے سے ہی ابھی لا علم ہے, بے خبر ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے آگے کیا ہے, ہمیں وہ بھی نہیں پتا, ٹھیک. تو پھر آ جا کے اس کی رحمانیت کا اثر رہ جاتا ہے, اس کے پیار کا اثر رہ جاتا ہے کہ جس نے پہلے اتنے پیار سے بنایا ہے, پہلے ہمیں اشرف المخلوقات بتا رہا ہے. یا ہم اس وقت اپرنٹلی نظر آتے ہیں کہ حضرت انسان جو ہے وہ نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ خلاؤں میں بھی اس کو اپنی جیسی کوئی اور مخلوق نظر نہیں آ رہی, سارے کے اوپر ڈومینیٹ ہی کرتا ہے. جس نے یہاں اتنی شان دی ہوئی ہے, آگے بھی وہ کیوں ہمیں کسی سے ٹھیک ہے. لیکن ہماری آپس میں ضرور کیٹیگرائزیشن ہوگی. جو ان بچوں نے اچھا پرفارم کیا ہے, اور جنہوں نے ڈوز زیادہ کیے ہیں اور جنہوں نے ڈونٹس نہیں کیے ہیں, وہ اوپر ہوں گے. ان کا بہرحال فائنل آؤٹ کم بہتر نظر آتی ہے, لاجیکل سی جو ہماری سمجھ میں آتی ہے, چونکہ ہمیں اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. اور جنہوں نے ڈونٹس زیادہ کر لیے ہیں اور ڈوز کم کیے ہیں, وہ یہاں پر بھی نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ بڑے بھیانک نکلتا ہے. یہ ایسے ہی ہے. مطلب آپ کا معاشرہ جس مرضی مذہب سے ہے, جس مرضی مذہب کا ہے, آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, وہاں جھوٹ یا کرپشن کو وہ یہ نہیں کہیں گے, جو مرضی مذہب ہو اس کا, کہ وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اگر آپ فراڈ کریں گے تو وہ اس کو پسند نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی بیسک جبلت میں کہیں گیا ہے نا کہ آپ ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہے. آپ مذہب کو ایک سائڈ پہ چھوڑیں, آپ خود ہی نہیں پسند کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرے, آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے, آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کرے, چاہے وہ چیز بیچ رہا ہے یا آپ کے ساتھ ڈاکٹری کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے. تو آپ پازیٹیو اپروچز جنہیں کہتے ہیں, آپ سارے اپنے لیے وہی پسند کر رہے ہیں. تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی بیسک جو جبلت آپ جسے کہہ رہے ہیں یا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت میں تو امن ہے, سلامتی ہے, وہ کسی کو نقصان نہیں دے رہا ہوتا. میرے تو میری یہی کانسیپٹ, مجھے یہی سمجھ آتی ہے. باقی ان باتوں میں بولی جائے تقریر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ ایکسپیریمنٹ ہے, اور ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہ لائیو بولی جا سکتی ہے, نہ ریکارڈ کی جا سکتی ہیں, نہ میں اسے بول سکتا ہوں. وہ جب تک آپ کے اوپر گزرے نا, اور آپ کے اوپر گزر جائے تو آپ بول نہیں سکتے. اس کو کہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, اس لیے کہ جس کا وہ ایکسپیریمنٹ ہے, جس کی تو وہ تن بیتی ہے, وہ تو سمجھے گا, ٹھیک ہے. اور جس کی وہ ہے نہیں, اس کو وہ سمجھا نہیں سکتا. اور اگر سمجھائے گا تو دوسروں, چونکہ دوسرے سارے زیادہ ہیں میجورٹی, اور ان کا وہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہے, تو وہ یا تو اسے پاگل کہیں گے اور یا اس کی جان کے در پہ ہو جائیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا بک بک کر رہی ہے, ایسے نہیں ہے, ویسے نہیں ہے.
تو وہ بہتر ہے کہ وہاں خاموشی کی جائے. جو سائنس کی بھی اپروچ ہے کہ سائنس ڈینائی نہیں کرتی ہے خدا کے وجود سے, وہ جہاں تک سائنس کی لمٹ ہے وہاں سے آگے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. سائنس کی اپروچ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اور جو پتہ چلتا جا رہا ہے اس میں وہ مانتے ہیں. بہت خوبصورت سما کیا سر. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ابھی سائنس وہاں تک نہ پہنچی ہو جہاں تک آپ جو ہے, نمبر 1. نمبر 2 سر, انسان اس میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ فرشتے کو یہ آپشن نہیں دی گئی کہ وہ اپنی فری ول یوز کر سکے, اور انسان کو یہ آفر دی گئی تھی یا اس کو یہ پاور دی گئی ہے جس کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے یا کہلانے کے قابل ہے کہ وہ اس کی پاور یا طاقت کو چھوڑتے ہوئے استعمال نہیں کرتا. میں اس آرگومنٹ کو اس لیے نہیں مانتا یا اس کی انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتا کہ وہ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری کائنات کو آفر کی. اس میں فرشتے بھی ہوں گے, اس میں جن بھی ہوں گے, اس میں ساری مخلوقات کو انہیں آفر کی اس امانت کو, بار امانت کو اٹھانے کی. اس کا مطلب ان کے پاس ول تھی, ٹھیک ہے. پھر جن فرشتوں کو سزا کے طور پہ یہاں بھیجا گیا کہ وہ جادو جو بھی تھا, علم تھا, سکھانا تھا, آزمائش کی واٹ ایور جو بھی تھی, تو ان سے بھی غلطیاں تو ہوئیں. اس کا مطلب ان کی بھی کوئی ول تو تھی. اگر ان کی فری ول نہیں تھی تو ان کی سزا نہیں بنتی, ٹھیک ہے. وہ جو گریٹ ڈیزائن ہے, اس کا جو گریٹسٹ کریٹر ہے, یہ ساری اسی کی ول ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور وہ انسان کو اشرف المخلوقات, مختلف لوگوں کا اپنا اپنا تھیسس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم الاسماء کی وجہ سے یہ علم سے ممتاز کیا گیا, کہ اللہ کریم نے جیسے فرشتوں کو کہا کہ تمہارا وہ علم نہیں ہے, اور پھر آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھا کے, اور کہا فرشتوں کو نہیں پتا تھا, آدم علیہ السلام کو پتا تھا, تو اللہ نے ان کو یہ دکھایا یا ان پہ انہیں یہ پریکٹیکل کرایا کہ آدم تم سے علم میں زیادہ ہے, اس لیے جو علم میں زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ کرنی ہے, یا وہ زیادہ اس کی فضیلت ہے. یہ ایک ایکسپیریمنٹ اللہ نے انہیں کرا دیا. ادروائز تو یہ اللہ کی اپنی مرضی کا حصہ ہے. اللہ نے چونکہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, تو وہ فرشتوں کو وہ نہیں سکھا رہا, آدم علیہ السلام کو سکھا رہا ہے. وہ آدم علیہ السلام کا علم نہیں ہے, وہ علم اللہ کا علم ہے, اور وہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو کتنا دے دے. جیسے ہم انسانوں میں بھی جن کا علم زیادہ ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں, یہ ہمیں کرنی پڑتی ہے. جو لا علم ہیں انہیں علم والوں کی محتاج ہونا پڑتا ہے, انہیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے, ان سے رہنمائی لینی پڑتی ہے. تو وہ فضیلت ضرور آپ کے اوپر ہے, لیکن وہ جو رب کی جو اپنی مرضی کا گریٹ ڈیزائن کا جو حصہ ہے کہ اس نے جی انسان کو سب کے اوپر اشرف المخلوقات کر دیا. اب وہ علم دے کے اس نے فرشتوں کو تو ایک قسم کا بتا دیا کہ جی آدم کو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کے اپنے ڈیزائن میں ہے, اس کی اپنے پلاننگ میں ہے. تو اس نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور فرشتوں کو نہیں سکھایا. ایسی ہے نا, تو فضیلت تو اللہ دے رہا ہے, ایسی ہے نا, تو فضیلت اللہ دے رہا ہے. اب وہ فضیلت دے رہا ہے تو پھر اللہ اپنے آپ کو تو غلط ثابت نہیں کرے گا کہ انسان جو ہیں وہ اشرف المخلوقات نہ نکلے, ٹھیک ہے. وہ باقی جو مواخذہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اس زمین پہ جائیں, خاص وقت تک کے لیے آئے ہیں, یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے, تو اس میں شرارتیں زیادہ نہ کریں. ہم ذرا تھوڑے بچوں کو جس طرح ماں کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے ابو کو بتاؤں میں ٹانگیں توڑوا دوں گی, میں یہ کروں, ماں کبھی ٹانگیں توڑوائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے تو کسی ماں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے نالائق شرارتی بچے کو, یا جو بچہ پیدائشی بیچارہ کوئی اپاہج ہے, ذہنی معذور ہے, میں نے ماؤں کو 25-25 30-30 سال ان بچوں کی خدمت کرتے, انہیں اٹھائے پھرے, ان کے لیے پریشان, ان کے لیے روتے دیکھا ہے, ان کی خدمت کرتے دیکھا ہے. میں نے کسی ماں کو نہیں دیکھا کہ وہ پکڑ کے اس بچے کو تندور میں پھینک دے کہ یہ تو ناکارہ نکلا ہے, ڈیفیکٹڈ پیس ہے, باقی جو 3-4 اچھے ہیں بس ان کی خدمت کرو, اس کو رہنے دو. ماں نہیں یہ کرتی. وہ جو اپنا تعارف 70 ماؤں سے زیادہ پیار کا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جزا اور سزا ہمارے لیے جو بھی وہ متعین کرے گا. میرا تو خیال ہے یہیں چل رہا ہے سسٹم, میں تو یہیں پہ مانتا ہوں, یہیں چل رہا ہے. مجھے تو یہیں دوزخ جنت سب نظر آ رہی ہے, اور اپنی اپنی آگ ہے ساروں کی, اور اپنی اپنے سارا کچھ انرجی ہے. کوئی یوز کر رہا ہے, کوئی مس یوز کر رہا ہے, کوئی اس کو کانسیکوینسز کو سفر کر رہا ہے, پھر اگلی جنریشنز تک اس میں پارٹ ہے. تو باقی تو یہ ڈبیٹ تو شروع سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے جی. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان